Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی ٹینشن انسان پہ آتی ہے تو اگر اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کو پھر سکون شراب کباب کے علاوہ کسی بھی چیز میں نہیں ملتا. جب شراب کباب کے بھی پیسے جیب میں نہ ہوں تو پھر وہ کس طرف جاتا ہے؟ خودکشی کی طرف جاتا ہے. اور شراب کا سکون بھی تو اتنی کوئی لامتناہی سکون تو نہیں ہے نا اس کا. وہ تو جب نشہ اترے گا پھر وہی کنڈیشن اس کی, تو اور زیادہ ٹینشن میں جائے گا. تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے. کل ایک صاحب مجھے ملے اور بیچارے بہت پریشان تھے. کہنے لگے کہ میں جب بھی کوئی کاروبار کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے, جاب تلاش کرتا ہوں چھوٹ جاتی ہے, اور کہہ رہے ہیں ایک دفعہ نہیں درجنوں بار کے تجربے ہیں. تو میں نے فلاں کو بھی دکھایا, فلاں کو بھی, سب نے کہا کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو الو کے پٹھے ایک نمبر کے. اس کو نہیں کہہ رہا جن لوگوں نے اس کو کہا ہے نا کچھ کر دیا ہے, ان کو کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یقیناً کسی نے کچھ کر دیا ہے. کہنے آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا اللہ نے کچھ کر دیا ہے. وہ کچھ بھی بتا سکتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کرتا ہوں. تو اللہ نے یہ کر دیا ہے. اب ایسے موقع پہ ڈر ہوتا ہے اگلا کلمہ کفرینہ زبان سے نکال دے, یار اس کا مطلب ساری پرابلم وہاں سے آ رہی ہے. یہ ساری پرابلم کہاں سے آ رہی ہے؟ بھائی مشین خراب ہو گئی نا, میکینک جاتا ہے وہ ٹریس کرتا ہے یہ پرابلم ہے کہاں سے. وہ جب ٹریس کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے نا, اچھا پرابلم کہاں سے آ رہی ہے, یہاں سے گیس لیک ہو رہی ہے, یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو اب بتاؤ ایسے آدمی کو خوشی کے بجائے یہ تو اور غم ملے گا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے فلانی آپا نے کچھ کر دیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے وہ پہلی والی نے کچھ کر دیا ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ میرے بھائی نے کچھ کر دیا ہے. مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کسی نے کچھ نہیں کیا, اللہ نے کیا ہے سب کچھ. تو اس سے ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ ابے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ چلو فلاں نے کیا تھا تو ہم بھی کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ حل ہو جائے. یہاں تو ساری ٹینشن کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ تو مجھے یہ جب میں جملہ کہتا ہوں نا اللہ نے کیا ہے, تو مجھے ڈر اب, پہلے زمانے میں نہیں تھا, لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط تھا. اب ڈر ہوتا ہے کہ کلمہ کفر نہ زبان سے نکال دے. یار یہ تو سارا کیا کرایا کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے. او ہو یہ تو اللہ ہی, معاذ اللہ نقل کفر, اس کا مطلب اللہ ہی ٹھیک نہیں ہے. فالٹ معاذ اللہ نقل کفر کس میں ہے؟ اللہ میں فالٹ ہے. پھر لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار اللہ فلانے کے ساتھ تو بہت اچھا کر رہا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا کمبخت, اور پھر بھی رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہا, ایک نمبر کا چور ہے فلاں آدمی. نہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے, نہ کبھی زبان سے اللہ کا نام لیا, مگر خوشیوں کی ایسا لگ رہا ہے خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیے اس کے گھر میں, پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے. فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, فلاں بھی اچھا, میں ایک اکیلا دنیا میں پریشان. حالانکہ میں تو وظیفے بھی پڑھتا ہوں, میں نے تو ایک دفعہ سر پہ ٹوپی بھی رکھی تھی, ایک دفعہ میں نہایا بھی تھا. اپنی نیکیاں پھر یاد آنا شروع ہوتی ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے, میں نے وائپر جو شیشے پہ گاڑی پہ لگاتے اس کو اپنے ہاتھوں سے میں نے 5 روپے پکڑائے تھے. ایک دفعہ میں نے اپنی ماں کو پانی بھی, مجھے یاد پڑتا ہے, پلایا تھا. ایک دفعہ ابا سے میں نے تمیز سے بات بھی کی تھی, حالانکہ میرا موڈ بالکل بات کرنے کا تھا نہیں, لیکن میں نے کہا ابا ہیں تو چلو یار ایک دفعہ تو ابا ہونے کے ناطے تمیز سے بات بنتی ہے. یہ نیکیاں اپنی سامنے آنا. ایک دفعہ میں نے بیگم نے گلاس سے پانی پیا تھا, تو جس جگہ سے منہ لگا کے اس نے پانی پیا, میں نے بھی محبت کے اظہار کے لیے اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا. نبی کے اخلاق میں نے زندہ کی. اتنے اچھے طریقے سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ, میرا حسن سلوک ونس اپون اے ٹائم. تو اپنی نیکیاں بولو یاد آنے. ایک دفعہ میں ٹائم پہ گھر بھی آ گیا تھا, ایک دفعہ بولو ٹائم پہ گھر آ گیا.
جتنی دیر میں بیوی سے شادی سے پہلے موبائل پہ بات کرتا تھا، شادی کے بعد ایک دفعہ میں نے 10 سال میں ایک دفعہ اس سے اتنی دیر فیس ٹو فیس بات کی ہے اور برداشت بھی کیا، تو اپنی نیکیاں یاد آنا شروع ہو جاتی. میں نے مسجد کے ڈبے میں ایک دفعہ پیسے ڈالے تھے، تو جب انسان کہتا ہے یار میں نے تو یہ بھی کیا، میں تو اتنا اچھا، میں تو اتنا نیک، میں تو یوں بھی، اور میرے ساتھ ٹینشنیں ہی ٹینشنیں، اور دوسرے کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ تو مسجد کے ڈبے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، بیویوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماں سے اچھا سلوک نہیں، باپ سے اچھا سلوک نہیں، ان کے ہاں رزق کی ریل پیل. تو اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت. فالٹ کہاں ہے؟ فالٹ تو معاذ اللہ اللہ میں، اللہ ہی ٹھیک. وہ منہ سے بول بھی رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوں. ایک صاحب کے بچے کا انتقال ہو گیا، بہت عرصے بعد ان کو اولاد ملی بیچاروں کو، چھوٹا بچہ تھا اس کا، وہ اللہ نے اٹھا لیا. غم ہوتا ہے انسان کو، داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں. ایک دن کہنے لگے مجھے یار پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسی باتیں نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. کہتے نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوں، کوئی اولاد ہو ہی نہیں رہی تھی، اتنے عرصے بعد دی ہے تو اللہ نے بچہ اٹھا لیا. تو یہ بھی حالت ہوتی ہے لوگوں کی. تو خوب سمجھ لو، بہت اچھی طرح سے بات سمجھو. یہاں آپ سے چند ٹیکنیکل قسم کے فالٹ اللہ میں نہیں ہے، فالٹ کس میں ہے؟ فالٹ آپ میں ہے. آپ نے اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھ لیا ہے، آپ پہ آپ کی مرضی بالکل بھی نہیں چلے. یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ آپ پہ آپ کی مرضی چلے. اللہ کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے میں چاہوں گا رزق کے دروازے کھول دوں گا. یہ نہیں کہ جس کے لیے آپ چاہو گے. آپ کہہ رہے ہو یار وہ چور اچکا، اور وہ تو 2 نمبر آدمی، اور وہ تو محنت بھی نہیں کرتا، اس کے لیے دروازہ کیوں کھل رہا ہے؟ بھائی وہ اس کے چاہنے سے نہیں کھل رہا، وہ کس کے چاہنے سے کھل رہا ہے؟ وہ اللہ کے چاہنے سے کھل رہا ہے. اور آپ اتنی محنت کر رہے ہو، رزق کا دروازہ نہیں کھل رہا، تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ آئیں، یا فلانے نے بندش لگا دی ہے فلانا، وہ اللہ نہیں چاہ رہا آپ کے پاس آئیں. اب یا تو اللہ سے لڑ لو. بھائی اگر کوئی پیسے آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں، وسیم بھائی درمیان میں ڈبہ نوٹوں کا ڈبہ چھین کے بھاگ گئے، وہ پیسہ آپ تک آنے نہیں دے رہے، تو آپ کس سے لڑو گے؟ وسیم بھائی سے لڑو گے. جو رکاوٹ بن رہا ہے اس سے لڑو گے نا. تو کیا اللہ سے لڑ سکتے ہو؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ سامنے آپ گڑ گڑا سکتے ہو. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم تو گڑ گڑا کے بھی ہم نے دیکھ لیا، پھر بھی بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار، بول کیوں نہیں رہے؟ پھر بھی گڑ گڑا بھی لیا. 27ویں رات کو بھی میں نے مسجد میں ایک دفعہ گیا تھا، میں رو رو کے دعا مانگی، امام صاحب سے بھی دعا کا کہا، امام حرم سے بھی کہہ دیا. جیبیں دکھا میرے تو موبائل پڑا ہوا ہے، کہہ رہے پیسہ، پھر بھی نہیں آیا. مجھے بالکل بھی پسند. وہ کہتے ہیں پھر مجھے ہمیں یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آیا. تو بھائی آپ ابھی تک اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھ ہی نہیں رہے ہو. ایکسکیوز می سر، میں ان سے کیا کہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں رہے ہو. دیکھو چند چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی آپ کو، اس کے بغیر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی نہیں. پہلی بات، جس کے پاس بہت دولت ہے نا، خوشحالی ہے، اس کو خوش قسمت سمجھنا چھوڑ دو. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو اس پہ رشک آ رہا ہے ہائے، کیونکہ لوگوں کو ایک غم یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ایک غم یہ کہ پھر جب میرے پاس نہیں تو پوری قوم کے پاس نہیں ہونے چاہیے نا، دوسرے کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آئے چلے آ رہے ہیں.